بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوا. عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس لیے تھوڑی سی اس بات کی فکر کی ساتھیوں نے کہ ان آخری دنوں ہم ساتھی آپس میں مل کر بیٹھ جائیں، کچھ فکر کر لیں، اپنی آنے والی زندگی سے متعلق کچھ بات چیت ہو جائے. گزری ہوئی زندگی کے متعلق ہم تھوڑی سی سوچ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ کیسے گزری ہے، اور یہ زندگی کیسے بامقصد زندگی بن سکتی ہے. پھر خاص طور پہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نے عرض یہ کیا کہ نوجوان ساتھی کوشش کرے کہ وہ اس میں اہتمام سے آئے، کیونکہ ہر شخص اس مرحلے سے ضرور گزرتا ہے. آج ہم عمر کے جس حصے میں بھی ہو، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ بچپن لڑکپن کے بعد ایک نوجوانی کا آتا ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ شیخوخت کی ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف انسان جانے لگ جاتا ہے. لیکن درمیان کی جو یہ عمر، شابیت، نوجوانی کی جو عمر ہے، یہ پوری زندگی میں سب سے قیمتی ترین حصہ ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ حصہ ہے اور سب سے کارآمد حصہ ہے.
سے سورۃ الکہف کے اندر اللہ پاک نے اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے. 2 دفعہ سورۃ الکہف میں اور ایک دفعہ سورۃ الانبیاء میں. یہ یاد رہیں گے نا؟ ایک دفعہ سورۃ الانبیاء میں اور 2 دفعہ سورۃ الکہف میں. لفظ استعمال ہوا فتیۃ فتح. یہ عربی لغت کے اندر جو ایک نوجوانی کی مضبوط عمر ہوتی ہے اس کو فتح کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ نوجوان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتح کہتے ہیں. اس لیے ایک عربی کا ایک شعر جو عام طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق پڑھتے ہیں: لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں. تو اللہ پاک نے 3 جگہ یہ لفظ خاص طور پہ استعمال کیا اور تینوں جگہ کے استعمال کی وجوہات الگ ہیں. ایک جگہ لفظ فتح استعمال ہوا تو اشارہ تھا کہ اس عمر میں انسان کی ہمت اپنے کمال پہ ہوتی. دوسری جگہ استعمال کیا تو اس میں اشارہ کیا کہ اس دوران اس عمر میں انسان خدمت بھرپور کر سکتا ہے. تیسری جگہ استعمال کیا تو اس میں اشارہ کیا کہ اس عمر میں انسان میں پوری جرأت موجود ہوتی ہے. فرق سمجھ گئے دوستو؟ پہلی دفعہ جب استعمال کیا تو اشارہ تھا کہ اس عمر میں کیا ہوتی ہے؟ ہمت اپنے کمال کی عروج کی کھڑی ہوتی. دوسری جگہ جو استعمال کیا تو اشارہ کیا کہ اس نوجوانی کے عمر میں جو خدمت انسان کر سکتا ہے وہ باکمال خدمت ہوتی. تیسری جگہ استعمال کیا تو اشارہ کیا کہ اس عمر میں نوجوانی میں انسان میں ایک جرأت اور غیرت ہوتی. یہ عمر اتنی سستی نہیں ہے، ضائع کرنے کی نہیں ہے. اس کی بہت کم مول اور کم قیمت لگا کے اس کو برباد کرنے کی نہیں ہے. آج ہم اپنی نوجوانی کو یقین کریں، اگر فکر نہیں ہوئی، صحیح ماحول نہیں دیا، اس کو صحیح صحبت اختیار نہیں کی، حفاظت کے اسباب نہیں کیے، اس نوجوانی کو برباد کرنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو آپ سے کھیل جائیں گے، خراب کر دیں گے آپ کی اس نوجوانی کو. اس لیے ہر جمعے کے دن سنت ہے سورۃ الکہف کا پڑھنا. سورۃ الکہف. کہف کیا ہے؟ کہف ایک غار. ان نوجوانوں کا قصہ جو ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے، پھر اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی. کتنا عرصہ سوئے؟ 309 سال. 309 سال یہ نوجوان سوئے. اچھا، یہ نوجوان کون تھے؟ کیوں گئے؟ کیوں غار میں گئے؟ اچھی خاصی زندگی کو، راحتوں کو چھوڑ کے گئے. 7 نوجوان تھے لیکن چلے گئے. اب دیکھیں، پہلا موقع ہے، اللہ پاک ان کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں: انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ چند نوجوان تھے جو کھڑے ہو گئے. اب ہمت کا سبق آ رہا ہے کہ اس دور میں انسان میں ہمت کتنی ہوتی ہے. ظالم بادشاہ ہے جو مجبور کر رہا ہے سب کو کہ مجھے اپنا معبود مانو، میرے سامنے سجدہ کرو، شرک کرو اللہ کے ساتھ. لیکن اب دیکھیں، اس پوری ریاست اور پورے ملک کے اندر اگر پہلے نمبر پر کسی نے ہمت کی تو وہ بڑھاپے کی عمر نہیں تھی، بلکہ وہ عمر کون سی تھی؟ نوجوانی. اللہ پاک فرما رہے یہ چند نوجوان تھے جو اٹھے اور آمنوا بربہم، انہوں نے کہا ہم تو یہ شرک نہیں کر سکتے، اپنے رب پر ایمان لے آئے. ہمت انہوں نے کی، ایمان لانے میں انہوں نے قدم بڑھایا. وزدناہم ھدی، پھر ان کی ہدایت میں اضافہ ہم نے کر دیا. انسان پہلے قدم بڑھاتا ہے،
یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے لیے آگے بڑھیں اور اللہ پاک ہاتھ چھوڑ دیں. یہ عمر نوجوانی کی یقین کرے یہ سب سے زیادہ ہمت والی عمر ہے، لیکن اس ہمت کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہوتا. پھر اس سورت کے آخر میں آئے، اب دو اللہ کے نیک بندے سفر پہ جا رہے ہیں. ایک وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہے، ایک ان کے ساتھ ان کے خادم خاص ہے. جانے والے پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو خدمت کے لیے خادم ساتھ ہے اس کا نام یوشع ابن نون. وہ خدمت کے لیے جا رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں اس خادم کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ صحیح معنوں میں خدمت کا حق کون ادا کر سکتا ہے، ترتیب پہ کون کر سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یاد کریں اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کس کو کہا؟ لِفَتَاهُ، اپنے اس نوجوان خادم سے کہا. معلوم ہوا کہ انسان اگر خدمت بھی صحیح ترتیب پہ کر سکتا ہے، خدمت کا حق ادا کر سکتا ہے، سامنے والے کو اپنے سے راحت اور سکون دے سکتا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کی خدمت کے لیے جس عمر کے فرد کو چنا وہ عمر کون سی تھی؟ نوجوانی کی تھی. اب ہم میں سے ہر ساتھی غور کر لیں کہ اس عمر میں ہمارے اندر خدمت کا کتنا جذبہ ہوتا ہے. تیسری جگہ سورۃ الانبیاء میں ایک پیغمبر کا تذکرہ ہے، اور وہ بھی بڑی شان والے پیغمبر جن کا لقب خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. جس ماحول میں، جس گھر میں پیدا ہوئے، ہر طرف بت پرستی. دیکھیں اللہ پاک کی ذات، پیغمبر ہیں، اور پیغمبر بھی وہ جو توحید کے سب سے بڑے داعی بنیں گے. لیکن والد آزر بت خانے کے ذمہ دار ہیں، ہر طرف بت ہی بت نظر آ رہے ہیں، بت پرستی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت اور فطرت نے برداشت نہیں کیا. یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے ہاتھ سے بت بنایا، اپنے ہاتھ سے مٹی کو جوڑا، سکھایا. جو بننے میں میرا محتاج تھا، درست کرنے میں میرا محتاج تھا، اسی کو لے جا کے سامنے رکھ کر پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اس کی عبادت کروں. یہ تو نہ عقل مانتی ہے نہ فطرت مانتی. ابراہیم علیہ السلام کی غیرت قبول نہیں کر رہی. تو اب لوگ چلے گئے اور بت خانہ کھلا ہوا. ابراہیم علیہ السلام آئے، کلہاڑا لیا اور سب بتوں کی درگت بنا دی. سب بتوں کے گردن ہاتھ پیر توڑ دیے. پھر آخر میں وہ کلہاڑا لے جا کے کہاں ڈال دیا؟ بڑے بت کے گردن میں ڈال دی. اب لوگ جب آئے تو دیکھا ہو یہاں تو معبودوں کا برا حال ہوا ہے، ان کے ہاتھ پیر سر ٹوٹے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو دیکھیں ایمان بڑی نعمت ہے دوستو، بڑی نعمت ہے. آنے کے بعد کیا کہا؟ من فعل ھذا بآلہتنا. ارے بھائی ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں معبود، یہ ہمارے معبود ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ان کا یہ حشر کس نے کیا کہ ان کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے. اب دیکھیں تو جب بحث ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی کس نے یہ حرکت کی، ہمارے سارے معبود الٹے سیدھے ہو گئے. تو کہنے لگے سمعنا فتا یقال له ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کا تذکرہ سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یقیناً اس نے یہ ہمارے معبودوں کی حالت کی ہے. معلوم ہوا کہ شرک کو
اپنے عمل سے ختم کرنے کے لیے جس ہمت اور غیرت کی ضرورت تھی وہ بھی کس عمر کے اندر ہوئی؟ نوجوانی کی عمر میں. صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا کلام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بہت ساری ایمانی صفات کو مضبوط کرنے کے لیے عمر کا یہ حصہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. آپ اگر کسی کام کی ہمت چاہتے ہیں وہ بھی اس عمر میں ممکن ہے. آپ کسی کی اخلاص سے خدمت چاہتے ہیں وہ بھی اسی عمر میں ممکن ہے. آپ کسی کام کی جرأت اور غیرت چاہتے ہیں وہ بھی اسی عمر کے اندر ممکن ہے. لیکن اگر یہ عمر محفوظ ہو گئی، اس کی حفاظت کے اسباب ہو گئے. آج ہمیں صحیح راستہ دکھانے والے لوگ اتنے ہیں کہ جس کو آپ اپنی 10 انگلیوں پر گن لیں پورے ہو جائیں گے. وہ صحیح رہنمائی کرنے والے، فکر اور اخلاص کے ساتھ ہمیں سمجھانے والے اور ہمیں بگاڑنے والے، ایمان کے ساتھ کھیلنے والے اور غیر اللہ کا زہر ہمارے اندر اتارنے والے اتنے ہیں کہ جس کے لیے آپ گننا شروع کریں گے تو مہینوں لگ جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے. فتنوں کا ایسا دور شروع ہو چکا ہے دوستو. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اپنی فکر کرنا، اپنی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ شیطان اور یہ فتنے اس قیمتی عمر کو سب سے زیادہ زد پہ رکھتے ہیں. گناہوں کے راستے، گناہوں کے اسباب، گناہوں کے طریقے، گناہوں والے دوست، گناہوں والی مجلسیں، اس کی خوب رہنمائی ہوتی. نتیجہ کیا ہے کہ نہ ہم دین کے رہتے ہیں نہ ہم دنیا کے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم نماز کے رہیں، نہ ہم تعلیم کے رہے، نہ ہم علم کے رہے، نہ ہم خدمت کے رہے، نہ ہم کسی کام کے رہے، کسی چیز کے بھی نہیں رہے. اندر کی روحانی زندگی بھی تباہ اور جسمانی زندگی بھی دن بدن خراب ہو جاتی. اس لیے جو آج جتنی پریشانیاں آج ہمارے ماحول میں بن رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ اس عمر کو محفوظ کر لیں. ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم لفظ استعمال فرماتے ہیں بے داغ جوانی. اپنی جوانی کو ان داغوں سے بچا لیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کیسا سکون، کیسی عافیت اور کیسی برکتیں اللہ پاک عطا کرتے ہیں. اس لیے آج کی اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس ماہ مبارک میں اور آخری ان دنوں میں ہم تھوڑا سا بیٹھ کر اپنی زندگی کا ایک گوشوارہ نکالیں. ہم دیکھیں تو صحیح کہ کس رخ پہ جا رہے ہیں اور زندگی صحیح ترتیب پہ ہے یا بالکل غلط ہو چکی، گاڑی کا رخ صحیح ہے یا بدل چکا ہے. تو اس لیے مختصراً 3 باتیں آپ ساتھیوں سے عرض کرنی ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی نعمت اللہ نے جو ہمیں دی ہے، اس سے بڑی نعمت اس کائنات میں کوئی نہیں. کوئی نعمت ہو سکتی ہے دوست؟ نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی نعمت جس پر آخرت کی ہمیشہ کی نجات موقوف ہے، وہ نعمت اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و توفیق سے الحمدللہ ہمیں حاصل ہوئی. اب ہمیں اس نعمت کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، کیسے ہم اس کو محفوظ کریں. سب سے پہلی بات جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور جس کے بغیر ایمانی زندگی آگے بڑھ نہیں سکتی، اور اس کے بغیر اگر کوئی زندگی گزارتا ہے یا گزار رہا ہے، یہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ہے نمازوں کا اہتمام. اگر آج میری زندگی میں فرض نماز نہیں ہے نا دوستو، میں ضائع کر رہا ہوں. اذان بھی سنتا ہوں، مسجد بھی قریب ہے، آواز بھی آ رہی ہے،
نمازیوں کو جاتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، سب چیزیں مجھے پتہ ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز ضائع کرتا ہوں، یا کبھی دل چاہا پڑھ لی، کبھی دل چاہا نہیں پڑھی، کبھی چاہا جماعت سے پڑھ لی، کبھی چاہا اکیلے پڑھ لی، کبھی چاہا گھر میں پڑھ لی، کبھی چاہا فرض پڑھ لی، سنتیں چھوڑ دیا، بس ایک چلاؤ چل رہا ہے کہ جیسے تیسے کر کے بس کرتے رہے۔ فرض نماز کا اہتمام زندگی میں نہیں، تو یہ بات طے ہے، یہ بات طے ہے کہ زندگی کے باقی جتنے معاملات ہیں وہ بھی ضرور بگڑیں گے۔ اور یہ بات کس نے لکھی؟ اس امت کے دوسرے خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جب ان کو خلافت کے منصب پہ بٹھایا گیا، خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور ان کے دور خلافت میں آدھی دنیا تک اسلام کا نظام پہنچا ہے، اسلام کی دعوت گئی آدھی دنیا تک۔ جب بیٹھ گئے، امن قائم ہوا، ہر جگہ کے گورنر، حاکم، ذمہ دار سب طے ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک مکتوب، ایک خط لکھا، جیسے مراسلات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا آج سرکولر جاری کیا ہے فلاں ادارے نے، یہ اب امیر المومنین نے سرکولر جاری کیا۔ یہ بات دل پر نقش کرنے کی ہے دوستو، یہ بھلانے کی نہیں ہوگی۔ سرکولر جاری کیا، جہاں تک اسلام کی حکومت پہنچی ہے ہر گورنر کو ایک پرچہ پہنچا۔ اس کو لکھا کیا اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات لکھ رہے ہیں خلیفۃ المسلمین، ان من اہم امورکم الصلاۃ، ان من اہم امورکم الصلاۃ۔ سب سے پہلی بات لکھی، کیا دیکھو گورنروں سے کہہ رہے ہیں تمہارے معاملات میں سب سے اہم ترین ذمہ داری اور کام وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ آگے کیا فرمائے؟ من ضیعہا فہو لما سواہا اضیع۔ اس جملے سے دوستو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تمام احباب کو اپنی زندگی اور سارے معاملات بخوبی سمجھ آ جائیں گے۔ فرمایا جو نماز کو ضائع کرے گا، جو نماز کو ضائع کرے گا، وہ اپنے زندگی کے باقی معاملات کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں اللہ کی فرض کی ہوئی 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا، اس کی فکر نہیں، وہ ضائع ہو رہی ہے، لیکن دنیا کی برکتیں محفوظ ہو، کمایا ہوا مال محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو، شہرت محفوظ ہو، تعلقات محفوظ ہو، یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات ہے۔ جو نماز ضائع کرے گا وہ باقی معاملات کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، منظم زندگی، کام والی زندگی، کامیاب زندگی، بنی ہوئی زندگی، عزت والی زندگی، اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب زندگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب میری اور آپ کی زندگی میں عاقل بالغ ہونے کے بعد فرض نماز کا بروقت اہتمام پیدا ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ فرض نماز ہم بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں؟ بھائی جی کیوں؟ بھائی وہ کلاس ہو رہی تھی تو میں نے چھوڑ دی۔ بھائی کیوں؟ وہ دکان پہ کسٹمر زیادہ تھے تو وہ میں نے فرض نماز جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا۔ بھائی کیوں چھوڑی؟ وہ مہمان آ گئے تھے جی، وہ چھوڑ دی میں نے۔ ساری چیزیں وقت پہ ہے، نماز کو مائنس کر رہے ہیں۔ ہر چیز چل رہی ہے، نماز مائنس ہو رہی۔ جب میں نے اور آپ نے ہی اس عمل کی قدر نہیں کی، اہتمام نہیں کیا، باقی چیزوں میں کہاں لوگ ہماری قدر کریں گے؟
اس لیے یہ طے کرنا ہے آج کہ ہم مسلمان پہلے ہیں، صاحب ایمان پہلے ہیں، آخرت کی زندگی پر ایمان پہلے ہے، اور سب سے پہلا سوال کس عمل کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ یہ سب باتیں میرے سامنے ہو، پھر میں کیوں نماز چھوڑ رہا ہوں؟ کیسے چھوڑ رہا ہوں؟ کیا تیاری کر رکھی ہے اللہ کو جواب دینے کی؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، نماز کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی۔ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، پابند بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کتنی بھی مصروفیت ہو، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، نماز وقت پر ہو، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک سورہ مریم میں فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، فرمایا نالائق اور نافرمان اولاد وہ ہوتی ہے جو نمازوں کو ضائع کرتی، ان کو بھی نالائق فرمایا، نماز ضائع کر دے گی۔ تو بھئی ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ آگے لگ جائے نالائق؟ کوئی چاہتا ہے اپنے وزٹنگ کارڈ پہ لکھے آگے اپنے نام کے ساتھ فلاں ابن فلاں، جی ہماری کاسٹ نالائق ہے، لکھے گا کوئی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے جو نماز ضائع کرتا ہے یہ نالائق ہے۔ تو ہم تو خود سے نالائق ہو گئے، لکھیں نہ لکھیں۔ تو بھئی آج کے بعد نالائقی والی زندگی گزارنی ہے کسی کو؟ نہیں گزارنی، کسی کو بھی نہیں گزارنی۔ نماز کا اہتمام۔ دوسری بات، دین سیکھنے کا اپنے آپ کو ہمیشہ محتاج سمجھیں۔ دین کا صحیح علم، علم کے اندر جتنی زندگی کا حصہ گزر جائے، حصول علم میں، یہ زندگی کا قیمتی ترین حصہ ہے۔ اور پھر اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ علم کا زمانہ شروع ہوتا ہے بچپن سے۔ آج تو بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو داخل کر لیتے ہیں، پیدائش کے بعد ہی جا کے کہتے بھئی نام لکھوا دیا۔ اچھے اسکول میں، اچھی مونٹیسری میں، اچھے اداروں میں بچوں کے نام لکھوا لیے، کیوں؟ تاکہ بھئی یہ صحیح تعلیم حاصل کر لیں۔ نوجوان ساتھی خاص طور پہ اس چیز کو سمجھیں کہ تعلیم حاصل کریں، خوب حاصل کریں، لیکن مضبوط حاصل کریں۔ کچا، سطحی، سرسری، برائے نام علم، یہ انسان کو نام نہیں بدنام کر دیتا ہے۔ مضبوط علم حاصل کرے، پابندی کے ساتھ لگ کر علم حاصل کرے، خوب محنت کے ساتھ حاصل کریں، علم کو اپنا مقصد بنا کر حاصل کریں۔ ایک انسان کہے کہ جی میں طالب علم بھی ہوں، میں فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں، اور پھر آپ کو نظر آئے کہ جی وہ چائے کے ہوٹل میں چائے پی رہا ہے، جی کیسے؟ جی بس وہ کوئی ایسی خاص کلاس نہیں تھی تو آ گیا چائے پی رہا ہوں۔ دوران تعلیم طالب علم کیسے درسگاہ سے باہر گھوم رہا ہے؟ امتحانات بھی شروع ہو گئے، طالب علم جو ہے وہ کرکٹ میچ بھی دیکھ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ بھی کر رہا ہے۔ بھئی آپ کے تو امتحان ہے۔ بھئی کیا امتحان ہے؟ سب چلتا ہے آج کل۔ یہ ہماری تعلیم ہے دوستو۔ اس تعلیم کے راستے کو طے کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے میڈیکل کا نظام، انجینئرنگ کا نظام، عدالت کا نظام، علم کا نظام، مدارس کا نظام وہ مضبوط ہو جائے گا۔ آج اس کا نقصان یہ کہ آپ جس ادارے میں جائیں گے خوشی خوشی، واپس نکلیں گے غیبتیں کرتے ہوئے، جائیں گے وقت پہ اور نکلیں گے تو گھنٹوں ضائع ہو چکے ہوں گے، جائیں گے تو کسی سے نہیں الجھاؤ ہوگا، واپس نکلیں گے تو 3-4 سے لڑ بھڑ کے نکلے ہوئے ہوں۔ اس لیے کہ ایسی تعلیمی نظام سے جو فصل کاشت ہو رہی ہے، تو کیا خیال ہے اس سے کوئی شیخ الاسلام صاحب نکلیں گے؟ اس سے ماہرین علم پیدا ہوں گے؟ اپنی تعلیمی زندگی کو مزین کریں محنت کے ساتھ۔ ہمیں یاد ہے ہم
جامعہ بنوری ٹاؤن میں اپنے مادر علمی میں درجہ سادسہ میں تھے، 6 سال تھا، تو تشریف لائے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم. انہوں نے طلبہ میں بیان کیا اور صرف علم پر بات کی، اور ملکہ تو اللہ نے ان کو دیا ہے بولنے کا. تو وہ فرمانے لگے کہ میں پڑھ رہا تھا لاہور کالج میں پڑھ رہا تھا جس زمانے میں، تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، وہ اتنی محنت کرتا تھا کہ محال تھا کہ اس سے کوئی پوزیشن میں آگے آ جائے، ہر امتحان میں پوزیشن ہولڈر. لیکن پھر طلبہ سے کہنے لگے کہ یہ مقام اس کے پاس اور یہ پوزیشن اس کے پاس کیسے آتی تھی، اس کے پڑھنے کی کیفیت کیا تھی، جو حضرت سمجھانا چاہتے تھے. فرمایا جب امتحانات شروع ہوتے تو ایک طالب علم امتحان کی تیاری کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنی کتابیں، بیگ، سب چیزیں لے کر یکسوئی سے ایک کونا پکڑ لیتا ہے کہ چلے میں یہاں پڑھوں گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیچ میں کبھی فون آ رہا ہے، کبھی بچے تنگ کر رہے ہیں، کبھی والدہ کی آواز آ رہی ہے، کبھی مہمان آ گئے ہیں، کبھی یہ لے آؤ، کبھی وہ لے آؤ، کبھی خود سے نیند آ گئی، تو سب چل رہا ہے. تو فرمانے لگے کہ اس ساتھی کو جو ہاسٹل میں ہم رہتے تھے، جب امتحان آتے وہ کیا ہوتا، جو اس کا کمرہ تھا تو وہ اس خادم سے کہتا ہاسٹل کے کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ میرے کمرے کو باہر سے تالا لگائیں اور پھر چابی نیچے سے مجھے اندر پھینک دیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ باہر سے کمرہ تالا کر دیں اور چابی پھر مجھے نیچے سے دیں تاکہ میرے پاس ہو. اب کمرہ تالا ہو گیا، نہ باہر سے کوئی کھول سکتا ہے، نہ کسی کے پاس چابی ہے. اب کھولے گا تو اسی وقت جب یہ نیچے سے کسی کو چابی دیں. اس یکسوئی اور اہتمام اور نظم کے ساتھ جو تعلیم تھی تو پھر اس کا یہ نتیجہ تھا. اس لیے تمام ساتھیوں سے یہ عرض ہے کہ یہ ایک خوبصورت ترین زندگی ہے. علم تو ایک زیور ہے، زیب و زینت ہے، انسان کو زندگی کے گزارنے کا سلیقہ ڈھنگ سکھاتا ہے. جہاں ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی بھرپور حاصل کریں، وہ بھی ایک برائے نام تعلیم، ایک کچی سطحی سرسری تعلیم بے مقصد سا ہے. اب ماں باپ نے محنت کی، خرچہ کیا، لیکن ہم ایسے ضائع کر رہے ہیں اس کو. دین کی تعلیم حاصل کریں، ضرور حاصل کریں. اپنے آپ کو اس سے بے خبر مت رکھیں کہ آج پتہ ہی نہیں ہے کہ طہارت، پاکی، ناپاکی، جائز، ناجائز، فرض، حرام، یہ کیا ہے میری زندگی کے اندر. آج کے نوجوان کو اس کا بالکل ادراک نہیں ہے. ایک طویل عرصہ ہم اس کے اندر گزار دیتے ہیں. اس لیے اس کی فکر کریں، اس کا احساس کریں. بھائی ٹھیک ہے، آپ 8 سال نہیں دے سکتے، آپ 10 سال نہیں دے سکتے کہ بھائی میں عالم بنوں، میں 8 سال کیسے دوں، بہت سارے معاملات ہیں. لیکن تھوڑا سا وقت تو نکالنا پڑے گا نا دوستو، تھوڑی سی فکر تو کرنی پڑے گی. میں کہوں بھائی میں کہیں دن میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ مجھے مل جائے، کوئی شارٹ کورس کر لوں، کم از کم دین کے بنیادی مبادی معلومات میرے پاس آ جائے، یہ فکر تو ہم کر سکتے ہیں. کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے دوستو؟ کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، اس کی فکر کریں دوستو. ہمارے ہاں الحمدللہ حضرت مفتی صاحب اللہ پاک ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرمائے، انہوں نے یہی سوچ کر کہ وہ نوجوان ساتھی، وہ مصروف حضرات جو پورا وقت نہیں دے سکتے، ان کے لیے کچھ ایسی وقتی ترتیب ہو کہ کم وقت میں دین کا بنیادی ضروری علم ان کے پاس آ جائے. ایک 2 سالہ کورس ڈیزائن ہوا تعلیم دین کورس کے نام سے. الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے کئی ساتھی ہمارے پاس اس وقت بھی ایسے ہیں جنہوں نے وہ کورس یہاں پورا پڑھا ہے، مکمل کیا. تو اس میں ہفتے کے 4 دن اور ہر دن کا 1.25 گھنٹہ، اور الحمدللہ اس میں بہت ہی ایک محنت فکر کے ساتھ اس کا ایک سلیبس بنایا گیا، ترتیب ہوئی اور سلسلہ چل پڑا. انسان وقت تو تھوڑا نکالے گا، کوشش تو کرے گا. تو بھئی آپ ساتھیوں سے درخواست ہوگی میری کہ آپ حضرات اس پہلو پہ تھوڑی توجہ دیں.
ہمارا یہ جو کورس ہے اس سے متعلق بھی آپ تھوڑی معلومات لیں، اور رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ داخلے ہوں گے، ضرور اس میں اپنا وقت دینے کی، داخلہ لینے کی پوری کوشش کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ہاں ابھی مجلس کے بعد ہمارے تعلیم دین کورس کے 2 ساتھی ہوں گے، ان سے لازمی ملیں، باہر ترتیب سمجھیں، پوچھیں کیا نظم ہے آگے کا، اپنا نمبر دیں ان کو، رابطے کی ترتیب بنائیں تاکہ معاملات آگے چل سکیں. تیسری بات جو آخری بات عرض کرنی ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں انسان بنتا بھی ماحول سے ہے، بگڑتا بھی ماحول سے. اگر صحیح ماحول مل گیا یہ بن جائے گا، برا ماحول مل گیا تو یہ بگڑ جائے گا. صحیح ماحول ملا ایک جانور بھی قیمتی بنا، برا ماحول بنا ملا پیغمبر کا بیٹا بھی ناکام دنیا سے گیا. یہ تو صاف سمجھ میں آ رہی ہے نا، اتنی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے مفسر ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر میں ان 10 جانوروں کے نام لکھے، 10 جانور انہوں نے لکھے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ جنت میں داخلہ نصیب کریں گے. کتنے جانور ہیں؟ 10 جانور. تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں حضرت نے لکھا کہ بقرہ بنی اسرائیل، جو گائیں ذبح ہوئی تھی نا سورہ بقرہ میں جس کا قصہ ہے، اور نملہ سلیمان، جس چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کی بات کی تھی، ہدہد جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیشی کی تھی، وہ کوا جس نے حابیل اور قابیل کے معاملے کے اندر قبر کھودنے کا طریقہ بتایا تھا، وہ مینڈھا جو جنت سے آیا اور ذبح ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ، وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ گیا غار تک، اور پھر 10 جانوروں کو جمع کیا انہوں نے. اور نیچے پھر ایک عجیب بات لکھی امام رازی رحمۃ اللہ، بڑی عبرت کی بات. فرماتے ہیں اے مسلمان، کتنی حسرت ہوگی ہمارے پیغمبر کو کہ قیامت کے دن جانور جنت میں جا رہے ہو، آپ کا امتی جہنم میں جا رہا ہو. کتنی بڑی بد نصیبی ہو کہ ایک غیر مکلف جانور ہوگا، اس کے تو عمل کی بھی اللہ پاک کے ہاں حیثیت نہیں، کچھ نہیں، وہ جنت میں جائے اس لیے کہ اس نے نیک ماحول، نیک صحبت اختیار کی، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، وہ کامیاب ہو گیا. تو جانور نیک ماحول میں آئے قیمتی بنا، جنت میں جائے. انسان برے ماحول میں آیا، غلط صحبت اختیار کی، ناکام ہو کے جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے آج اپنی صحبت اور اپنے ماحول کے فکر بگاڑنے والے، گناہ سکھانے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں. ہر ایک سے دوستی بنانے کا مرض ہے آج. اچھے خاصے نوجوان ہم نے دیکھے، مسجد سے جڑے ہوئے ساتھی، صف اول کے ساتھی تھے، غائب ہو گئے. جی کہاں ہیں؟ وہ گئے یہاں تھوڑا سا، وہ اللہ حفاظت فرمائے، جو نشہ اور ہیروئن والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، بالکل ختم ہو گئے. اپنی حفاظت کریں خدا کے لیے، ماحول کو اختیار کریں. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، الحمدللہ ماحول ہے، مسجدیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. نوجوان ساتھیوں کے پاس کتنا آسانی کا رستہ ہے کہ جتنا وقت ملے، تعلیم سے آپ کو فراغت مل گئی، آفس سے چھٹیاں مل گئی، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے راستے میں تھوڑا وقت دے دیں بھائی. تبلیغ میں چلے جائیں، تبلیغ کے حلقوں سے جڑیں، علماء کی مجلسوں سے جڑیں، ذکر کے حلقوں سے جڑیں، اللہ والوں کے بیانات سے جڑیں. یہ دیکھیں نا کتنی بے فکری اور بے طلبی آج ہے کہ میں مسجد میں آیا، نماز پڑھی، مجھے پتہ ہے کہ بھئی حضرت آئے ہیں، فلاں حضرت بیان کریں گے، اس کے باوجود پیر پٹخے اور یہ جا وہ جا چلے گا. یہ میں کس پر احسان کر رہا ہوں؟ یہ نعمتیں پھر ملیں گی ہمیں زندگی کے اندر دوستوں. تو اس لیے بھئی اپنے ماحول کو درست کرنے کی فکر کریں، جڑے رہیں، مسجد سے جڑے رہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی آج جوڑ تھا تو ساتھی آ گئے، پھر کب آئیں گے؟ پھر اگلے رمضان کی 27 کو. ایسا تو نہیں ہوگا نا.
جڑے رہیں گے نا مستقل انشاءاللہ؟ ہاں، جڑے رہیں، مستقل دین کے کام میں لگے رہیں، اور جہاں آپ کو محسوس ہو کہ بھئی ایسی دین کی مجلس ہے، دین کی نسبت سے بات ہے، اللہ والوں کی مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے، دعوت کی بات ہے، تو بھئی میں تو ضرور جا کے اس سے جڑوں، اور جس طرح اپنی فکر کریں اپنے ساتھیوں کی بھی فکر کریں، ساتھیوں سے اعمال کی بات کریں۔ دیکھیں بدھ کے دن ہر مسجد میں گشت کا عمل ہوتا ہے، آپ ساتھیوں کو لے جائیں، اپنے دوستوں پہ گشت کرائیں، ان سے ملاقات کرائیں۔ جس طرح بہت ساری نسبتوں سے ہم ملتے ہیں، دین کی نسبت سے اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کروائیں، اور ایسا ایک ماحول اپنا سرکل بنائیں، آپ بھی، آپ کے دوست بھی، آپ کی گیدرنگ، آپ کے ساتھی، وہ سب کے سب ایسا ہو کہ دیکھ کر دل چاہے یار کہ میں بھی ان کا دوست بن جاؤں، آپ کو دعائیں دینے کو دل چاہے۔ آپ یقین کریں آج اب کل اعتکاف میں بعض نوجوانوں کو، بچوں کو اعمال کے اندر دیکھ کر اتنا رشک آتا ہے مجھے، اتنا کہ دل چاہتا ہے ان سے جا کے کہوں کہ یار ہمارے لیے دعا کر لو۔ اس کم عمری میں جب سینکڑوں فتنے دماغ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ بچے اگر صف میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کتنے قیمتی بچے۔ تو بھئی اپنے ماحول کی فکر کرنی ہے، تھوڑا سا احساس کرنا ہے، وقت مسجد کو زیادہ دیں، نیک ماحول کو زیادہ دیں، بری چیزوں کو دیکھنے سے، پڑھنے سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو بھئی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے بھئی انشاءاللہ 21 اپریل کو انشاءاللہ تمام جو طلبہ ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے، ان کو مدنی مسجد میں جوڑا گیا ہے عصر سے عشاء تک۔ اس میں بھی تمام ساتھی فکر کریں اور اہتمام سے شرکت کریں اس کے اندر۔ اللہ کریم ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تھوڑا سا تشکیل ہو گئی جی، تھوڑا سا جتنی بات سنی ہے نا، تو اب اگر ساتھی سمجھے ہیں بات کو، تھوڑا سا اپنے اپنے ارادوں کا اظہار فرما لیں کہ بھئی یہ دین ہمیں سیکھنا ہے، ہمارے پاس جو فارغ وقت ہو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، دین کو حاصل کریں۔ اس مقصد سے تھوڑا سا ساتھی بس اپنے ارادے ظاہر فرما دیں تاکہ اللہ کو اپنی طلب دکھا دیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، فیصل وہاں سے کھڑے ہو جائیں، اتنی دور سے تو نہیں ہے، سمجھ آئے گا، شاباش۔ کون تھے؟ ماہر بیٹھے۔ بند کر